اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، دنیا کی سب سے خطرناک اور سیکیورٹی سے بھرپور ایسی جیل جہاں سے کسی عام بندے کا گزرنا تک ممکن نہیں، وہاں سے ایسے قیدیوں کا فرار ہو جانا جو انتہائی مطلوب ہوں، ایک ناممکن سی بات محسوس ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، یہ ایک حقیقی 3 قیدیوں کے فرار ہونے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے جس نے انسانی دماغ کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ویسے تو انسانی زندگی کو بہتر سے بہترین کرنے کے لیے جو قوانین اور اصول بنائے گئے ہیں، ان پر عمل کرنے میں ہی پوری انسانیت کا فائدہ ہے، لیکن کچھ انسان کئی مجبوریوں یا خود غرضی اور لالچ کے تحت ان قوانین کو توڑتے نظر آتے ہیں، جن کی پاداش میں انہیں سزائیں سنائی جاتی ہیں۔ موجودہ دور میں جو سزا سب سے زیادہ رائج ہے وہ ایسے مجرموں کو جیل تک محدود کر دینا ہے، اور آج دنیا کے کروڑوں باسی اپنے جرائم کے تحت جیل کی سزائیں کاٹ رہے ہیں۔ لہٰذا سامعین، ایسے میں جیل کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی مجرم اپنی سزا کے دوران جیل سے فرار نہ ہو سکے۔ کولوراڈو کی سپر میکس جیل، جس کو اپنے دور دراز ہونے اور سخت ترین سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے دنیا کی محفوظ ترین جیل کہا جاتا ہے، یہ جیل الیکٹراس جزیرے پر واقع تھا، جس کی سیکیورٹی کے لیے عام آرمی کے علاوہ 60 FBI ایجنٹس بھی مختص تھے۔ ان سب کے باوجود بھی اگر کوئی قیدی بچ بھی نکلتا تو جیل سے باہر اسے جس امتحان کا سامنا کرنا پڑتا، وہ اسے جیل سے بھاگنے سے پچھتاوے میں مبتلا کر دیتا، کیونکہ جیل کے چاروں اطراف شدید ٹھنڈے پانی کا ایک نہ ختم ہونے والا سمندر تھا، جس کی وجہ سے کسی قیدی کا وہاں سے فرار ہونا ناممکن ہو چکا تھا۔ لیکن ناظرین، اس محفوظ ترین جیل کا بھانڈا اس وقت پھوٹا جب 11 جون 1963 کو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اس جیل کے خاتمے کا سبب بن گیا۔ یہ واقعہ 2 بھائی جان ایگلن اور ایک اور قیدی فرینک مورس سے متعلق ہے، جنہوں نے نہایت ہوشیاری اور دانش مندی سے جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا، جو کہ بینک کی ڈکیتیوں کے باعث یہاں قید تھے، اور جس انداز سے یہ قیدی حفاظتی اقدامات کی دھجیاں اڑا کر جیل سے بھاگے، اسے آج دنیا الیکٹراس پریزن اسکیپ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ خواتین حضرات، معلومات کے مطابق ان تینوں قیدیوں کے علاوہ ایک اور قیدی بھی تھا جس کا نام تھا ایلن ویسٹ، اور یہی وہ قیدی تھا جس نے در حقیقت ان تینوں قیدیوں کو جیل سے بھاگنے کا مشورہ دیا تھا، اور اس کے لیے ان گرلز کو توڑنے کا منصوبہ بنایا گیا جو کہ وینٹیلیشن کے لیے جیل میں لگائی گئی تھی۔ لیکن چونکہ وہاں بار بار چیکنگ کے لیے سیکیورٹی مختص تھی، لہٰذا اس کام میں 1 سال کا وقت لگ گیا، اور سیکیورٹی کو کسی بھی قسم کا شک نہ ہوا، اس لیے کہ وہ لوگ ان گرلز کو چھپانے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے رہتے، اور خود کو بستر پر محسوس کروانے کے لیے کچھ ایسی چہرے کی ڈمیاں بنانے لگے جو کہ انسانی شکل و صورت سے مشابہت رکھتی تھی۔ ناظرین، یہ ڈمیاں انہوں نے صابن، کنکریٹ اور اس جیسی کئی دوسری اشیاء سے ملا کر بنائیں جو کئی عرصے سے یہ لوگ جمع کرنے میں مصروف تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ڈمیوں کے چہروں پر اصلی بال بھی لگائے جو کہ یہ لوگ قیدیوں کی کٹنگ کے دوران چھپا لیا کرتے تھے۔ یوں ڈمیاں بنانے کے بعد انہیں تکیوں کے اوپر چادر دے کر رکھ دیتے تاکہ کوئی سیکیورٹی گارڈ دیکھے تو انہیں یہ معلوم ہو کہ یہ لوگ اپنے بستروں میں سو رہے ہیں، اور اس طرح وہ چمچ کو تیز کر کے وینٹیلیشن گرلز میں چھت تک کے لیے سرنگ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جس قیدی نے ان تینوں کو جیل سے فرار ہونے کا مشورہ دیا تھا، وہ اپنے وینٹیلیشن گرل کو توڑنے میں ناکام رہا، جس کی وجہ سے وہ جیل سے ان تینوں قیدیوں کے ساتھ نہ بھاگ سکا۔ دوسری طرف یہ تینوں فرار ہونے والے قیدی جیل سے تو کسی طرح نکل آئے، لیکن اب جو بڑی آزمائش ان کے سامنے تھی وہ تھا سرد سمندر کو عبور کرنا، کیونکہ ایسے سخت ترین سمندر کو تیر کر عبور کرنا تو ناممکن تھا، لہٰذا اس کے لیے بھی ان لوگوں نے تیاری کر رکھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے بظاہر وقت گزاری کے لیے انتظامیہ سے چند سرگرمیوں کی اجازت مانگی تھی، جس میں وہ برساتی کپڑوں کو اکٹھا کر کے کشتی ترتیب دینے کا منصوبہ بناتے۔ یوں کئی عرصہ لگا کر انہوں نے کچھ برساتیاں جمع کی اور گرمائش دینے والی بھاپ اور سوئی کے ذریعے ایک ربڑ کی کشتی تیار کی، جس میں انہوں نے ہوا ایک میوزیکل آلے کے ذریعے بھری، اور یوں وہ ایک ایسی کشتی بنانے میں کامیاب ہو گئے جو انہیں سمندر عبور کروانے میں مدد دے سکتی تھی۔
नाजरीन, वो इन कश्तियों के जरिए समंदर में उतरे, लेकिन इसके बाद इन्हें कभी ना देखा गया। जबकि दूसरी जानिब जब ये सिक्योरिटी एहलकार इन कैदियों के कमरों में पहुंचे तो कशमकश का शिकार हुए कि ये लोग अभी तक क्यों सो रहे हैं। लिहाजा इन्हें चेक करने के लिए जब इनके पास गए तो ये देखकर सकते में आ गए कि वहाँ कोई कैदी मौजूद नहीं था, बल्कि नकली चेहरे पड़े थे। जब सारी जांच पड़ताल की गई तो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैरत का एक समंदर था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। लेकिन चूंकि ये हो चुका था, लिहाजा पहले तो इस वाक़े के बाद सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी गई और फिर बहुत से खदशात के पेश नज़र इस जेल को 1963 में बंद कर दिया गया। और अब ये दुनिया की सख्त तरीन जेल एक सियाहती मुकाम बन चुकी है, जहाँ हर साल 10 लाख सियाह आते हैं। जबकि जॉन का सेल सबसे ज़्यादा मशहूर है, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और इस जगह का लुत्फ़ उठाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इन कैदियों के फरार होने के बाद FBI हुकाम और आर्मी फोर्सेस समेत सब ने इनको हर जगह तलाश किया, मगर ये आज तक न मिल सके। लिहाजा ये बयान दिया गया कि ये नामुमकिन है कि ये तीनों कैदी फ्रांसिस्को के ठंडे पानियों में तैरकर फरार होने में कामयाब हो गए हों, यानी इनके ज़िंदा बच जाने का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा। लिहाजा इस मामले को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये इन सब की भूल थी, क्योंकि कुछ अरसे बाद अचानक एक ऐसा पुरस्रार ख़त मंजर आम पर आया जिसके बारे में अंदेशा जाहिर किया गया कि ये हो सकता है कि ये ख़त मुबैना तौर पर इन तीनों कैदियों में से एक ने लिखा हो। क्योंकि ख़त लिखने वाले का नाम जॉन एगलन था, इसलिए ये शुबा जाहिर किया गया। जबकि खुद ख़त लिखने वाले ने इस ख़त में ये दावा किया कि दो भाई जॉन और एगलन और एक और कैदी फ्रैंक मोरिस तकरीबन 50 साल पहले जेल से फरार होने के बाद काफ़ी अरसा जिंदा रहे। लेकिन बाद अज़ां ख़त के मुताबिक एगलन सन 2008 और मोरिस सन 2005 में इंतकाल कर गया। जबकि ख़त में हुकाम के साथ मुआहिदा करने की कोशिश की गई कि अगर पुलिस हुकाम टीवी पर आकर ऐलान करें कि मैं सिर्फ 1 साल के लिए जेल जाऊंगा, जहां मुझे हर किस्म की तिब्बी सहूलियत दी जाएंगी, तो मैं दोबारा ख़त में बताऊंगा कि मैं कहां पर हूं। मज़ीद ख़त में बताया गया कि मैं 83 साल का हो गया हूँ और मेरी हालत काफ़ी बुरी है, यहाँ तक कि मुझे कैंसर है। अगर बर वक्त इलाज ना मिला तो मुझे मौत का अंदेशा है। जबकि हुकाम की तरफ से ये खदशा जाहिर किया गया कि जिस वक्त जॉन ने यह ख़त लिखा था वो इस वक्त मुबैना तौर पर कैलिफोर्निया में मुकीम था। नाज़रीन, जेल से फ़रार होने वाले ये तीनों कैदियों में से अगरचे 2 के मरने की इत्तलात मौसूल हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद ये तीनों कैदी इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में अब भी शामिल हैं। और अब हाल ही में इनकी ताज़ा तस्वीर भी शाया की गई कि वो अब कैसे दिखते होंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।